پاکستان کے حوالے سے سوال اٹھ رہے ہیں اور قیاس سرائیاں ہو رہی ہیں کہ پاکستان اب کیا کرے گا، کیونکہ آج خبر تھی جو مستند نہیں ہے، ابھی کنفرم سعودی عربیہ نے بھی نہیں کیا اور بھی کہیں سے کنفرمیشن نہیں آئی علاوہ ایک آدھ ذرائع سے کہ سعودی عربیہ پر اٹیک کیا ہے، سعودی عربیہ کی جو امریکہ کی بیسز ہیں اس پر ایران نے اٹیک کیا ہے، اب اس کا جوابی حملہ کیا ہوگا۔ اچھا، اس سب کے حوالے سے پھر سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان کیا ول اٹ گیٹ ایکٹیولی انوالوڈ ان دس۔ پاکستان کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے کہا جی ہماری ریڈ لائن ہے سعودی عربیہ پہ، اگر ایران اٹیک کرے گا تو ہمیں انوالو ہونا پڑے گا۔ پھر کویت کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جی کویت از ناؤ وانٹنگ ٹو انٹر انٹو اے ڈیفینس اگریمنٹ ود پاکستان۔ تو ہم نے آج ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ فارمر امبیسڈر ٹو واشنگٹن، ہائی کمشنر یو کے اور یو این میں ہماری پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو رہ چکے ہیں، ان سے ہم یہ پوچھیں گے کہ پاکستان کے حوالے سے آج بات ہوگی ایکسکلوسیولی کہ اگینسٹ دا بیک ڈراپ آف آل دس واٹ ڈز اٹ مین فار پاکستان۔ ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر ملیحہ لودھی، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ تو یہ بتائیے گا کہ براڈلی اسپیکنگ آپ کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ حالات کشیدگی کی طرف زیادہ بڑھ رہے ہیں اور سالسی اور ڈپلومیسی کی طرف کم؟ میرا خیال ہے پچھلے 7 راتوں سے جو امریکہ کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں ایران پہ، اور وہ بھی سویلین انفراسٹرکچر بھی اس میں شامل ہے، ڈی سیلینائزیشن پلانٹس کو انہوں نے اٹیک کیا جس سے کہ 10,000 ایرانین سٹیزنز جو ہیں ان کے پاس اس وقت پانی نہیں ہے۔ تو اس سے تو پھر ہم یہی نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ آل آؤٹ جنگ کی طرف واپس جائے۔ میرا تو خیال تھا کہ شاید امریکہ کے مفاد میں نہیں ہوگا یہ کہ آل آؤٹ وار کی طرف جائیں، لیکن شاید اسکیلیشن اس قسم کی ہو رہی ہے، نوعیت ایسی ہے اس کانفلکٹ کی کہ وہ دھکیل رہی ہے دونوں ملکوں کو ٹورڈز وار، یعنی کہ فل آؤٹ وار۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دس سچویشن ہیز انٹرڈ اے ویری ڈینجرس فیز، یعنی کہ بہت ہی ایک خطرناک فیز میں یہ داخل ہو گئی ہے، اور اس وقت اسپیس بہت نیرو ہو گئی ہے کسی قسم کی میڈیشن اور ڈپلومیسی کے لیے۔ لگتا یہی ہے کہ دونوں جو فریق ہیں وہ چاہتے ہیں ٹو اسٹیبلش دیر ڈومیننس، آپ کہہ لیجیے ملٹری ڈومیننس، ٹو فورس دی ادر سائڈ ٹو رسپونڈ ٹو دیئر ڈیمانڈس۔ تو کیا ہم کہیں کہ یہ پرائمریلی اسٹریٹ آف ہرمز کے اراؤنڈ ہے معاملہ؟ باقی تو اور ایشوز ہیں لیکن اس وقت پرائمریلی یہ معاملہ ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ نسیم، یہ اس دفعہ جو ٹریگر تھا اس ایسکیلیشن کا وہ شروع ہوا 25 جون کو، اور 25 جون کو آپ کو یاد ہوگا کہ ایران نے کوشش کی تھی ان ویسلز کو کنٹین کرنے کی، یعنی کہ wanted to stop those vessels from going to the Strait of Hormuz، جو کہ امریکہ چاہ رہا تھا کہ ایک اور راستہ نکال کے کسی طرح سے جو ایران کا اسٹریٹ آف ہارموز پہ کنٹرول ہے اس کو کمزور کیا جائے۔ اور بات پھر وہاں آ جاتی ہے جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی آرٹیکل 5 ہے، پوائنٹ 5، وہ ایمبیگوس ہے، لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ ایران کو دی گئی تھی ذمہ داری کہ وہ فریڈم آف نیویگیشن جو ہے اس کی ارینجمنٹس جو ہیں وہ انشور کریں، لیکن جب ایران نے دیکھا کہ امریکہ اس کی نظر میں چیٹ کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کچھ ویسلز کو وہاں سے نکالنے کی عمان کے کوسٹ کے قریب سے تاکہ ایران کا کنٹرول کمزور ہو، ایران رسپونڈڈ، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پھر ٹٹ فور ٹیٹ ایسکیلیشن شروع ہوئی، پھر آج تک جو صورتحال ہے وہ بنی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ the memorandum of understanding is almost collapsed، اس کو سیلویج کرنے کی ضرور کوشش ہوگی لیکن کولیپس ہی ہو گیا، سیز فائر تو ویسے ہی ختم ہی ہو گیا۔ So we are in a very dangerous situation۔ اچھا، اس میں آپ تو یو این میں بھی رہ چکی ہیں، obviously you've engaged with all the major powers۔ یہ چائنا کے حوالے سے خبر بھی آئی کہ ابھی جب
میٹنگ ہوئی بیجنگ میں جہاں پاکستان کے فارن منسٹر اور چائنا کے فارن منسٹر تھے, تو یہ کہا گیا کہ چائنیز فارن منسٹر نے یہ کہا پاکستان کو کیری آن, ڈونٹ گیو اپ, یہ بڑا لازمی ہے. ایک تو خیر انہوں نے جو کہا وہ پاکستان کو, لیکن اس سے بڑھ کے اسٹریٹ آف ہارمز میں جو معاملات بگاڑ کا شکار ہوئے ہیں اس سے تو امیڈیٹ جو امپیکٹ ہے گلوبل اکانومی پہ, اینڈ چائنا obviously being one of the main countries, تو یہ ان کی رسپانس کیا ہوگی اور کس حد تک سگنیفیکنٹ ہوگی, کس حد تک اس معاملے کو زیادہ گڑبڑ کی طرف جانے سے روک سکتی ہے یا نہیں؟ میں نہیں سمجھتی کہ اس وقت کوئی ریسٹرینٹ کی جو کال اگر کوئی دے گا ایران کو تو ایران اس کو رسپونڈ کرے گا. آئی تھنک ایران کی اسٹریٹجی اب یہ ہے, انہوں نے دیکھا ہے یا انہوں نے کنکلوڈ کیا ہے, چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے, لیکن ان کی کنکلوژن یہ ہے کہ امریکہ کبھی سنگین سیریس نہیں رہا. میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ انہوں نے سائن کر لی, لیکن جو ان کی ایکشنز تھے اس سے نہیں لگتا تھا کہ وہ امپلیمنٹ کرنے کو تیار ہیں ایم او یو کو. لبنان دیکھ لیں, پھر صورتحال اسٹریٹ آف ہارمز میں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا 0.5 پہ امریکہ کم از کم تہران کی نظر میں انہوں نے خلاف ورزی کی. تو پھر اس سے نتیجہ جو ایران نے نکالا ہے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایران ملیٹریلی ریزسٹ نہیں کرتا اور فردر ایسکلیٹ نہیں کرتا تو امریکہ کوشش کرے گا کہ وہ اور بمباری سے ایران کو کمزور کرے. سو سیمس دیٹ ایران ہیز میڈ اپ اٹس مائنڈ کہ فی الحال ایران کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ ملیٹریلی ایسکلیٹ کرے سچویشن تاکہ اٹ کین فورس ٹرمپس ہینڈ فار the reasons that you have mentioned, which is کہ global economy is being obviously is going to be shaken, it already is. ایران کے retaliatory attacks جو ہیں ظاہر ہے اس سے they are raising the costs of what America is doing. ان کے attacks ہوئے ہیں بحرین, کویت اور جارڈن پہ, ظاہر ہے پھر تیل کی قیمت پہ تو ظاہر ہے اثر بڑھ گئی ہے. جی overall I think وہی کہ global economy is going to come under enormous pressure and that is Iran's strategy. Iran will not give up its control of the Strait of Hormuz. ان کے ہاتھ میں ایک اسٹریٹجک لیوریج ہے. امریکہ ظاہر ہے امریکہ نے تو کوشش کی ہے کہ ان سے کسی طرح سے لے, ناکام ہو گئے, نہیں کر سکے, اور پھر کمزور کرنے کی کوشش کی. اس پہ بھی میں نہیں سمجھتی کہ فی الحال پہ کوئی ان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے. اور اب بمباری دیکھیں نا کس طرح سے امریکہ کر رہا ہے. اب مجھے کہ اس سچویشن میں کیا توقع کوئی رکھے گا کہ ایران نیگوشیٹ کرے. وہ بمباری کر رہے ہیں, سویلین ٹارگیٹس کر رہے ہیں, وہ بام کر رہے ہیں. How do you expect the Iranian government to negotiate? تو اس کا مطلب یہ ہے کہ obviously جو ایران کی اپنی کیلکولیشن ہے as you said and that's what it seems to be, کہ ایران کی تو کیلکولیشن ہے کہ ملیٹریلی ظاہر ہے ہم نے دیکھا کہ امریکہ کا تو the heydays if you were to term it as that, وہ تو شروع کے دن تھے پہلے 4-6 دن جب ایران واز پولنگ اٹ سیلف ٹوگیدر, تو وہ جتنا انہوں نے اس وقت ان کو ملیٹریلی کوشش کی ڈیمیج کرنے کی ایران کو, اس سے زیادہ تو نہیں کر پائیں گے کیونکہ ایران تو اب از مور کائنڈ آف ریڈی اینڈ ریزولوٹ. تو اس کا مطلب ایران کی یہی کیلکولیشن ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ہم ملیٹریلی ان کا ڈونلڈ ٹرمپ کو وی کین فورس ہم انٹو سم کائنڈ آف اگریمنٹ. دس از واٹ اٹ از. تو ڈپلومیسی سے ہٹ کے ادھر آ گئی بات. لگتا تو یہی ہے. اور پھر میں سمجھتی ہوں کہ ایران کی کیلکولیشن یہ بھی ہے کہ وہ ابزارب کر سکتے ہیں جو بمباری امریکہ. دیکھیں پچھلے سال بھی اسرائیل اور امریکہ نے مل کے بام کیا تھا ایرانی نیوکلیئر فیسلٹیز کو, اور اب بھی دیکھیں مہینوں سے آن اینڈ آف تو بمباری جاری ہے نا. سو دے ہیو ابزاربڈ, the Iranians have absorbed the cost. اگر یہ نہیں ہے کہ کاسٹ نہیں ہے ایران کو, ظاہر ہے ایران کے اب آئل ایکسپورٹس بھی بند ہو گئے بیکاز امریکہ نے ری امپوز کیے ہے بلاکیڈ, انہوں نے ریووک کر لیے جو پرمیشن دی تھی فار ایران ٹو ایکسپورٹ اٹس آئل. سو اس ساری صورتحال کا پریشر تو ضرور پڑے گا ایران پہ. ایرانین اکانومی از ویری فریجائل, اٹس ویری ویک. لیکن آئی تھنک وہی والی بات کہ ایرانین لیڈرشپس خاص طور پہ سپریم لیڈر کے فیونرل کے بعد آئی تھنک ایرانین پوزیشن ہیز ہارڈنڈ. انہوں نے دیکھا کہ کس طرح سے
people of their country has rallied to the government and people are calling for revenge. So اس سے پھر انہوں نے conclude یہی کیا کہ they can continue a policy of military resistance and upping the stakes, if you like, upping the ante to put pressure on Trump. اور ٹرمپ پر یہ بھی تو دلچسپ بات ہے کہ ٹرمپ پر پریشر تو پڑے گا. دیکھیے ایران جب ہٹ بیک کرتا ہے تو امریکن بیسس پہ کرتا ہے, اور جیسے آپ نے کہا نا امریکن بیسس پہ کرتا ہے, یعنی کہ گلف سٹیٹس کو بھی ایک بالکل جھنجھلا کے رکھ دیتی ہیں یہ جو اٹیکس ہوتے ہیں. تو اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو فائدہ کیا ہے علاوہ اس کے کہ کیپنگ دس ہول تھنگ آف دا ڈپلومیٹک ٹریک؟ ہاں میرا خیال ہے یہ تو پریشر تو اس پہ پڑتا جا رہا ہے ٹرمپ پہ, لیکن ایک اور بھی اس کا پہلو ہے اور وہ ہے گلف سٹیٹس. دیکھیں ان میں کوئی یکجہتی نہیں ہے, ان میں کوئی کامن آپ کہہ لیجیے ایگریمنٹ نہیں ہے ہاؤ ٹو ریسپونڈ جو اٹیکس آ رہے ہیں ایران کی طرف سے آن US facilities on their territory. So we are also looking at a very fragmented Middle East. Gulf states are divided amongst themselves. کوئی چاہتا ہے کہ کسی طرح سے ایران کو روک کے ان سے کسی قسم کا سمجھوتا ہونا چاہیے, کوئی چاہتا ہے کہ نہیں رسپانس آنا چاہیے, ملٹری رسپانس ہونا چاہیے ٹو ایرانز ریٹیلیشن. سو دیر از نو کنسنسس. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اس وقت یہ معاملات اسی طرح دیکھیں گے, کیا چیز اس کو تبدیل کرے گی ڈاکٹر ملیحہ لودھی؟ واٹ وی آر ناؤ وٹنسنگ, واٹ کین ریورس اٹ اور اسٹاپ اٹ؟ I think what can reverse and stop it is the US responding to the pressure, because اگر US کا یہ خیال ہے, امریکہ کا یہ خیال ہے کہ وہ اپنی ملٹری مائٹ سے ایران کو سرنڈر کروا سکتے ہیں, تو وہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ وہ تو ناممکن ہے. اگر وہ چاہتے ہیں ریجیم چینج, وہ تو ناممکن ہے. بلکہ آپ کو یاد ہوگا ایمبیسڈر رائن کراکر جو پاکستان میں بھی سرو کر چکے ہیں ایز ایمبیسڈر, انہوں نے کل کوئی اسٹیٹمنٹ دی یہی کہ امریکہ جو اپنے ملیٹریلی کر رہا ہے اس سے اس کو حاصل نہیں ہوگا. انفیکٹ اس نے یہ کہا کہ امریکہ از ان اے ورس پوزیشن ٹوڈے دین اٹ واز بفور دا وار. بے شک اگر یہ ہے اور امریکن یعنی کہ ایکسپیرئنسڈ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, تو پھر آپ کا سوال بالکل صحیح ہے کہ what can then change the situation? I think what can change the situation is enough pressure on the US and of course on Iran as well. They are also able to see that we cannot prolong it for too long. I mean, they can prolong it for a fairly long time. Lekin جس کو کہتے ہیں نا, a forever war is not in the interest of either country. Or the world, right? جی, or the world, exactly. یہ فلسطین تو نہیں ہے کہ وہاں غازہ میں آپ جینوسائڈ کرتے جائیں اور دنیا بالکل بالکل ناٹ بیٹ این آئی لیٹ, دنیا کے لوگ نکل آئیں باہر لیکن ریاستیں حکومتیں پرواہ نہیں کر رہی. یہ وہ تو صورتحال نہیں ہے. یہ تو جیسے آپ نے کہا اکانومی کے معاملات جو ہیں, دے آر میکنگ people sit up and watch and want to do something